خواتین و حضرات، ہمیشہ سے پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ انتخابات کے بعد لوگ اکثر دھاندلی اور انفیئر مینز کا الزام لگاتے ہیں. خصوصاً وہ پارٹیاں کہ جو الیکشنز ہار جاتی ہیں وہ دوسری پارٹیوں پہ الزام لگاتی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشنز جو ہیں فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. اس مرتبہ تھوڑی سی تبدیلی یہ ہے کہ جو پارٹیاں ہاری ہیں انہیں الیکشنز کے نتائج پہ اس قدر غصہ یا اعتراض نہیں ہے بنسبت اس پارٹی کے کہ جس کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس جیتے ہیں. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں، لیکن یہی پارٹی جو ہے اس بات پر دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے مزید سیٹوں سے انہیں محروم کیا گیا. پاکستان میں خوش قسمتی سے ایک ادارہ ایسا بھی ہے کہ جو غیر جانبداری کے ساتھ الیکشنز کو مانیٹر کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جان سکے کہ پاکستان میں الیکشنز کیا فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں، اور ان کی مانیٹرنگ کا ذمہ اس نے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے لے رکھا ہے. اس ادارے کا نام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، جو اسلام آباد میں بیس کرتا ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ رشید چودھری صاحب جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں فیفن کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید صاحب. تھینک یو سر، شکریہ. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے قبلہ کہ آپ کی ہم نے رپورٹ بھی پڑھی، آپ نے فوراً الیکشنز کے 2-3 روز کے بعد ایک رپورٹ بھی شائع کی. تو پہلے تو ہمیں بتائیے کہ آپ نے پاکستان میں فروری 8 کے الیکشنز کو کیسے پایا؟ دیکھیں، الیکشنز کو کریکٹرائز کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ہم نے جس طرح اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہ الیکشنز کمپیٹیٹو تھے، مسابقتی تھے، جس میں تمام پارٹیز نے حصہ لیا، اور باوجود اس کے ایک پارٹی کو بہت سخت شکایات تھی لیول پلینگ فیلڈ کی، لیکن انہوں نے بھی حصہ لیا. اور یہ ایک اچھا جمہوری عمل میں ایک خوشائند بات ہے کہ تمام پارٹیز سسٹم سے مایوس نہیں ہوئیں اور انہوں نے حصہ لیا. دوسری بات، جو پولنگ اسٹیشن لیول پہ ہمارے آبزرورز کچھ 5600 سے زائد آبزرورز تھے جنہوں نے پورے ملک میں مشاہدہ کیا پولنگ اسٹیشنز کا. تو ہمارے جو آبزرورز نے پولنگ کے اور کاؤنٹنگ کے جو پروسیسز ہیں ان کا مشاہدہ جو کیا ہے، اس کے مطابق وہ لارجلی کمپلائنٹ تھے. جو لاز اور رولز کے ساتھ زیادہ تر جگہوں پہ کمپلائنس موجود تھی، اور ایکسیسیبل تھے، ٹرانسپیرنٹ تھے ان دا سینس کہ ہمارے آبزرورز کو بھی ایکسیس تھی، وہاں پہ پولنگ ایجنٹس بھی موجود تھے، وہاں پہ میڈیا بھی موجود تھا. لیکن جب انہی ریزلٹس کی جو پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس تھے ان کی ٹیبولیشن کا ٹائم آیا ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں، تو وہاں پہ زیادہ تر کانسٹیچوئنسیز میں ہماری ایکسیس نہیں تھی. ہمیں 135 کانسٹیچوئنسیز میں ہمارے آبزرورز کو ریٹرننگ آفیسرز نے جو ٹیبولیشن کی پروسیڈنگس ہیں ان کو کور نہیں کرنے دیا گیا، آبزرو نہیں کرنے دیا گیا. اسی طرح ہمارے آبزرورز نے دیکھا کہ 66 نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسیز اس طرح کی ہیں جہاں پہ کینڈیڈیٹس اور ان کے الیکشن ایجنٹس کو بھی روکا گیا ٹیبولیشن پروسیڈنگس میں، کسی ایک کینڈیڈیٹ یا 2 کینڈیڈیٹس کو. تو یہ جو عمل ہے ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ ریٹرننگ آفیسر کے آفس پہ، اس نے جو انتہائی آرڈرلی، ادروائز لارجلی آرڈرلی منظم عمل تھا، اس کو اوور شیڈو کیا ہے. ہماری جو اسیسمنٹ ہے اس الیکشن کے بارے میں یہ. جی 1600 والنٹیئرز یا لوگ جو آپ نے مانیٹرز بھیجے جنہوں نے ان الیکشنز کو مختلف کانسٹیچوئنسیز میں آبزرو کیا، اور الیکشن کے دن انہوں نے دیکھا کہ ووٹ صحیح ڈالے گئے ہیں یا ایسا کوئی بیلٹ اسٹفنگ کے انسیڈنٹس آپ لوگوں نے نہیں دیکھے. میرا یہ مشاہدہ کیا کریکٹ ہے؟ ہو سکتے ہیں کہیں پہ، لیکن ہمارے مشاہدے میں جو ریگولیرٹیز اور انلیگیلٹیز ہیں اور اس طرح کی جو سیریس قسم کی کرپٹ پریکٹسز اور انلیگل پریکٹسز ہیں جو لا کی ٹرمز ہیں، وہ بہت زیادہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں. 1% 2% پولنگ اسٹیشنز پہ کچھ چیزیں موجود تھیں. مثلاً گنتی کا جو مینڈیٹری سیکنڈ کاؤنٹ ہے وہ پریزائڈنگ آفیسرز نے نہیں کیا ہاف آف دا پولنگ اسٹیشنز پہ. 1/3 آف پولنگ اسٹیشنز پہ انہوں نے فارم 45 باہر نہیں لگایا. تو اس طرح کی چیزیں موجود تھی. 1% پولنگ اسٹیشنز پہ جو بیلٹ پیپر کی اسٹیمپ بیک ہے اس کو اسٹیمپ نہیں کر رہے تھے کسی ایک جگہ پہ یا 2 جگہوں پہ، یا 1% پولنگ اسٹیشنز پہ ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک آدھ جو بیلٹ پیپر ہے وہ مس کیا جا رہا ہے. تو یہ ٹریننگ کے ایشوز ہوتے ہیں، اس طرح کے جو چھوٹی چھوٹی انلیگیلٹیز. آج آپ نے دیکھا کہ جو جی ہم نے جو اور پارٹیز کو بھی پولنگ اسٹیشن لیول پہ بہت زیادہ ابھی تک ہم نے کوئی اس طرح کے ایلیگیشنز نہیں سنے کہ بہت کوئی لارج اسکیل بیلٹ اسٹفنگ.
ہر پولنگ اسٹیشن پر الیکشنز کی کاؤنٹنگ کے بعد لگا دیا جاتا ہے، کریکٹ؟ کیا یہ یعنی وہ آپ کو ہر پارٹی کے حوالے وہ فارم 45 ہر پولنگ اسٹیشن کے بعد جب ٹیبولیشن جو کاؤنٹ ہو جاتا ہے تو ان کے حوالے کیا جاتا ہے، کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ جی، فارم 45 جو ہے یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو بہت لارجلی شیئر ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اس کی جو اصل کاپی ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کو پہنچائی جاتی ہے، وہ ایک خاص تھیلے میں بند کی جاتی ہے، اس کو سیل کیا جاتا ہے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں. پھر اس کی ایک کاربن کاپی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے آفس کو پہنچتی ہے، ایک کاربن کاپی اس میں سامان میں رکھی جاتی ہے. پھر اس کی کاربن کاپیز جتنے بھی پولنگ ایجنٹس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے، پھر ایک باہر لگائی جاتی ہے. پھر اگر کوئی وہاں پہ آبزرور موجود ہیں تو ان کو بھی ایک کاپی ملتی ہے. تو جو کیونکہ اس کی کاربن کاپیز موجود ہوتی ہیں تو فارم 45 ہر امیدوار کے ایجنٹ کے پاس ہونا چاہیے. تو میں آپ سے ایک کانسٹیچوئنسی کا پوچھتا ہوں. فرض کیجئے کہ ایک کانسٹیچوئنسی ہے، اس میں ایک پولنگ اسٹیشن ہے، اس میں 5 بڑی پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پی 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 اور یہ سارے ہیں. جب وہ ٹیبولیشن ہو جاتی ہے تو ان سب کو وہی کاربن کاپی فارم 45 کی ہر پارٹی کے نمائندے کو، ریپرزینٹیٹو کو دی جاتی ہے، کریکٹ؟ قانون کے مطابق ملنی چاہیے. پرابلم وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پولنگ ایجنٹس موجود نہیں رہتے، کیونکہ ہمارے ہاں جس طرح کے مسابقتی الیکشنز ہیں اس میں جو جیتنے والے امیدوار ہیں ہو سکتا ہے ان کا پولنگ ایجنٹ ٹھہر جائے. اور پھر جس طرح کی بڑی لینتھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، آپ صبح 6-7 بجے سے آپ نے کام شروع کیا ہے، رات کے 12 بج گئے ہیں، گنتی ہو رہی ہے، آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا، تو جو بہت زیادہ پولنگ اس طرح کا کمیٹڈ کارڈر نہیں ہے ہماری پارٹیز کے پاس اور ہمارے جو ان کے پاس امیدواروں کے پاس. تو اس وقت جو مسائل شاید درپیش ہیں بہت سارے امیدواروں اور پارٹیز کو وہ یہی ہیں کہ ان کے پاس فارم 45 موجود ہوں گے، ہو بھی سکتے ہیں، لیکن شاید کم ہی کانسٹیٹوئنسیز اس طرح کی ہوں گی جہاں پہ وہ یہ کہہ سکے کہ ان کے پاس سارے فارم 45 تھرو پولنگ ایجنٹس موجود ہیں. تو یہ پارٹیز کا جو اور کینڈیڈیٹس کا انویسٹ نہ کرنا پولنگ ایجنٹس کی ٹریننگ میں اور اس پورے انسٹیٹیوشن میں، پولنگ ایجنٹس تو پورا انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے اس دن پولنگ اسٹیشن لیول پہ. یہ اس کا بھی ایک انڈیکیشن ہے، اور یہ ہم نے 2018 میں بھی دیکھا تھا، 13 میں بھی دیکھا تھا کہ اسکیچی انفارمیشن ہوتی ہے اور اس کی بیسس پہ پرسیپشن تو بن جاتی ہے، لیکن جب وہ ایویڈنس کی سٹیج پہ وہاں پہ جاتی ہے. اور پھر ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے 2,76,000 پولنگ بوتھس تھے، یعنی کہ 2,76,000 جگہوں پہ پولنگ ہوئی ہے. تو وہاں پہ کوئی ایک ریگولیرٹی، ایک چیز، ایک ویژول، وہ ایک بڑی جو اس ڈسکریڈٹ جن چیزوں کو کرتا ہے وہ اپنی اس پورشن سے بہت بڑی ہوتی ہیں جن کو وہ ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے کوئی ایک چیز. تو یہی حال اس کا ہے پولنگ ایجنٹس کے پاس فارم 45 کا. جی، تو یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو پراپرلی ٹرین کریں، خصوصاً ان کو کہ جو پولنگ ایجنٹس بنتے ہیں کہ جو اندر موجود ہوتے ہیں اور پارٹی کے مفادات کا ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے. اور اگر وہ ٹرین نہیں ہیں اور وہ آدھے وقت ہوتے ہیں اور آدھے وقت نہیں ہوتے تو یہ مسائل جو ہیں اس طرح پیدا ہو سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ اچھا جب وہ فارم 45 مل گیا سب کو اور وہ اس کی ترسیل ہو گئی ریٹرننگ آفیسر کو، تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر میں ٹیبولیشنز ہوئی تو وہاں رسائی تھوڑی کم تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل، وہاں پہ ہماری رسائی کم تھی. قانون میں پہلی دفعہ آبزرورز کو یہ رسائی دی گئی تھی ٹیبولیشن اینڈ کنسالیڈیشن پروسیڈنگز. اس سے پہلے ہماری صرف رسائی پولنگ اسٹیشن لیول تک تھی جو قانون میں کورڈ تھی. تو ہم نے اس دفعہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی تو ہمیں 135 کانسٹیٹوئنسیز میں یہ نہیں کرنے دیا گیا، 125 کانسٹیٹوئنسیز میں ہم نے کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 135 کانسٹیٹوئنسیز میں کوئی بہت گڑبڑ کرنے کے لیے ہمیں روکا گیا تھا، یا جن کانسٹیٹوئنسیز میں ایون کینڈیڈیٹس کو نہیں جانے دیا گیا، اور بہت سارے اس طرح کے کینڈیڈیٹس کو نہیں جانے دیا گیا جو بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کے مخالف کینڈیڈیٹس بھی ہیں. اور ان کانسٹیٹوئنسیز کا جو رزلٹ ہے وہ بھی اتنا ہی مکسڈ ہے جتنا باقی کانسٹیٹوئنسیز کا ہے. یعنی کہ ان میں بھی میجورٹی میں پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس جیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ نون لیگ ہے، تیسرے پہ پیپلز پارٹی ہے. تو یہ ریٹرننگ آفیسر کی اپنی جو امپلیمنٹیشن آف لا ہے، جو کمپلائنس ہے، اور جس لیول کی اس دن ایک لاجسٹیکل ہیسل موجود تھی
کہ شاید جو ٹیکنالوجیکل سلوشن الیکشن کمیشن نے انٹروڈیوس کروایا تھا وہ نہیں چلا اور ساری فزیکل ٹرانسپورٹیشن ہوئی رزلٹ کی. اور آپ کو پتہ ہے جتنی بڑی کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ 2 بجے تک رزلٹ دیں اور 2 بجے تک تو وہاں سے پریزائڈنگ آفیسر ہر کونے سے اس ریٹرننگ آفیسر کے آفس تک پہنچ بھی نہیں سکتے. تو جس طرح کی حیسل تھی اس میں اس طرح کے ایکسیس کے ایشوز بھی آئے ہیں, ٹرانسپیرنسی کے ایشوز بھی آئے ہیں, اور جو ڈیلے کا ایشو ہے وہ بھی شاید اس وجہ سے زیادہ ہے کہ آپ رات میں ان پریزائڈنگ آفیسر سے وہ اپنی گاڑی, ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں اس میں ان کا سامان بھی ہے, وہ 250-250 گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے ریٹرننگ آفیسر کے آفس کے سامنے. ہر ایک کو 15-20 منٹ 30 منٹ لگتے ہیں سامان پہنچانے میں, رزلٹ پہنچانے میں. تو وہ جو آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کس طرح کا میس ہوگا. تو وہ والے مسائل جو ہیں وہ یہ شاید ہمارا لا تھوڑا ایمبیشیس ہے اس معاملے میں کہ 2 بجے تک ہر حال میں رزلٹ آ جائے. ہم کافی اتاولی قوم ہیں کیونکہ ہم انتظار نہیں کر سکتے کہ 5:01 بھی ہو جائے اور ہمارے پاس رزلٹ نہ ہو. تو شاید یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جی, لاجسٹیکل کنسٹرینٹ تو ہمیں ظاہر ہے کہ معلوم ہے, ٹرانسپورٹیشن سسٹمز. اور اچھا یہ بتائیے کہ فارم 45 کی سرکاری طور پر ڈیجیٹل ترسیل ممکن تھی, یعنی پریزائڈنگ آفیسر ڈیجیٹلی الیکٹرانکلی اس کی فارم 45 کی ترسیل ریٹرننگ آفیسر کو کر دے, کیا ایسا ممکن تھا قانون؟ جی, الیکشن کمیشن کا کلیم یہی تھا کہ وہ ڈیجیٹلی اس کی ترسیل ممکن ہوگی, لیکن الیکشن والے دن جس طرح سیلولر سروسز پوری کی پوری سسپینڈ ہوئی ہیں اس سے یہ ہوا ہے, شاید ظاہر ہے یہ تو الیکشن کمیشن بتا سکتا ہے کہ ان کی ڈیجیٹل ترسیل کے ساتھ کیا ہوا, لیکن شاید جس طرح میڈیا کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ کچھ دن کوئی انفارمیشن بھی کہیں سے نہیں آ رہی تھی ماں سوائے وائی فائی کے. تو میڈیا بھی ایسے ہی کر رہے تھے کہ شہروں میں مثلا لاہور شہر کے چند پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آ گیا ہے, اس پہ انہوں نے ٹرینڈ بنا دیا ہے, فلاں آگے ہے فلاں پیچھے, اور وہ 6 گھنٹے وہی چل رہا ہے کیونکہ لاہور کے باہر سے تو ان کے پاس بھی کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں آ رہی. تو اس وجہ سے شاید ان کا جو ڈیجیٹل جو سسٹم تھا, لیکن لا نے اس کو اینٹیسپیٹ کیا ہوا تھا کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس پہلے لیسنس موجود تھے 2018 کے 2013 کے, جس طرح ڈیجیٹل ٹرانسمیشن کے ساتھ ہوا الیکٹرانک ٹرانسمیشن. اس لیے لا میں لکھا تھا کہ اگر الیکٹرانک ٹرانسمیشن نہ چلے تو فزیکلی پہنچائے جائیں. تو فزیکلی پہنچائے گئے, اور فزیکلی پہنچائے جانے میں جس طرح کی لاجسٹیکل حیسل ہے اور جتنا ڈیلے ہو سکتا ہے, لا نے شاید اس کو اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. اب شاید پارلیمنٹ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں. جی, تو اچھا اب یہاں جو ایک نئی محاورہ مجھے لگتا ہے یہ الیکشنز پاکستان کو ایک نیا محاورہ دیں گے. ہم نے پہلے تو سنا تھا کہ 19-20 کا فرق ہو, یعنی کہ اب ان میں 19-20 کا فرق تھا. اب پاکستان میں اس الیکشنز کے بعد 45-47 کا فرق نظر آ رہا ہے کہ جو چیز جو شاید لوگ کہتے ہیں فارم 45 میں تھی وہ فارم 47 میں نظر نہیں آ رہی. تو اس بات میں کیا صداقت ہے, اور آپ کے جو نیٹ ورک ہے فیفن اس نے کیا واقعتاً ان کی تحقیق کی کہ جو فارم 45 ہیں ان کی ٹیبولیشنز فارم 47 میں صحیح طور پر کی گئی یا نہیں کی گئی؟ دیکھیں 45 اور 47 کے درمیان 46 بھی آتا ہے, اور 46 بیلٹ پیپر اکاؤنٹ ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ وہاں کی کتنی بیلٹس گئی تھی, ایشو کتنی ہوئی, صندوقڑیوں میں سے کتنی نکلی, کس کو اور پھٹ کتنی گئیں. وہ بیلٹ پیپر اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے, اور یہ فارم 45 جو گنتی کا فارم ہے یہی ٹیبولیٹ ہوتا ہے فارم 47 تک. اب کسی آبزرور گروپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے پاس تمام فارم 45 ہوں ہر کانسٹیچوئنسی کے, اور وہ پھر ان کو فارم 47 کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھے. اب یہ والی جو چیزیں ہیں اس کی ایکسیس ریٹرننگ آفیسرز کے آفس میں ہے, اور اس وقت کینڈیڈیٹس اور جو الیکشن ایجنٹس زیادہ ڈیلیجنٹ ہوں گے تو ان کو ان کے ایجنٹ نے بتایا ہوگا کہ یہ فارم 45 اس نمبر کے تھیلے میں آ رہا ہے, اس کو سیل ہوا ہے, اس کی سائن بھی ہیں, تو اس نے کھلتے ہوئے دیکھا ہوگا. لیکن جو اس کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی کلوز کانٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ مسائل ہو سکتے ہیں کہ مثلا 200 300 400 مارجن آف وکٹری ہے. اسی لیے ہمارے لا میں 3 چیزیں رکھی گئی ہیں کہ اگر مارجن آف وکٹری 5% سے کم ہے تو ریکاؤنٹ کی ریکویسٹ آ سکتی ہے. اگر جو ایکسکلوڈ ہوئے بیلٹس ہیں جن کو مسترد ووٹ کہتے ہیں عرف عام میں, اگر وہ مارجن آف وکٹری سے زیادہ ہیں تب بھی ریکاؤنٹ ہو سکتا ہے. اور تیسری شکل اس میں دی گئی, اگر قومی اسمبلی میں 8000 سے کم ہے مارجن آف وکٹری اور صوبائی اسمبلی میں 4000 سے کم ہے تو ریکاؤنٹ ہو سکتا ہے. اب یہ امیدواروں کے ساتھ ہے کہ کیا ان کے پاس ان کے فارم 45 پورے تھے
اور انہوں نے اس کو دیکھ کے یہ ساری چیزیں جو بنائی ہیں. بہت سارے امیدوار آئے ہیں, ان کے پاس ظاہر ہے کمپیلنگ ایویڈنس ہو سکتی ہے, اور ہم نے الیکشن کمیشن سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بہت فیاضی کے ساتھ لبرلی جنرسلی لوگوں کی شکایات سنیں, جہاں پہ بھی انہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کے مسائل ہوئے ہیں, 45 اور 47 میں کوئی ڈسکرپنسی ہے تو وہ دیکھا جائے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اگر فارم 45 جو ریکارڈ میں ہے وہ اور ہے, اور جو کسی کے پاس ایویڈنس کے طور پر موجود ہے وہ اور ہے, تو اس کا فیصلہ فورینزک کے ساتھ ہوگا, اور وہ فورینزک ہو سکتی ہے ٹریبونلز میں. تو ٹریبونلز ابھی اسٹیبلش ہو جائیں گے. ابھی فی الوقت تو قانون نے یہ گنجائش دی ہے کہ نوٹیفیکیشن ہونے سے پہلے حتمی نتیجہ آنے سے پہلے اگر کسی کو شکایت ہے کہ کوئی غلط مینز یوز ہوئے ہیں ان کو ہرانے کے لیے, تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی آ سکتے ہیں, اور ریٹرننگ آفیسر کے پاس ریکاؤنٹ کی ریکویسٹ بھی دے سکتے ہیں. اور الیکشن کمیشن کے پاس سویپنگ اختیارات ہیں کہ وہ ریٹرننگ آفیسرز کے آرڈرز کو ریویو کر سکتے ہیں, وہ ریجیکٹڈ بیلٹس کے ان کے فیصلوں کو ریویو کر سکتے ہیں, اور وہ کوئی بھی ان کے پاس ایویڈنس آئے اس کی بیسس پہ نوٹیفیکیشن پروسیڈنگز روک کے ریٹرننگ آفیسر سے رپورٹ لے سکتے ہیں. تو ایسا بہت ساری صورتوں میں ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ رشید صاحب, ہم بہت آپ سے آپ کے تعاون کے بہت شکر گزار ہیں. یہ وہ تفاصیل ہیں کہ جن کا عوام کا جاننا ضروری ہے. اس کی وجہ بڑی یہ ہے کہ لوگوں کا الیکشن کے اندر, اس پروسیس کے اندر ان کا ٹرسٹ ہونا, ان کا اعتماد ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کی باتوں سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ الیکشن اپنی چھوٹی بڑی خامیوں کے باوجود ایک ایسا الیکشن تھا کہ جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, اور ہر ان خامیوں کو جن لوگوں کو بھی اعتراض ہے ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ایویڈنس کے ساتھ ان ٹریبیونلز میں جائیں اور ایک فورسفل پریزنٹیشن کریں تاکہ لوگوں کے سامنے یہ حقائق واضح ہو سکیں. سوائے یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس فارم 45 ہے اور وہ کچھ اور کہتا ہے, اس سے مزید پروسیس پر ٹرسٹ جو ہے کم ہوگا. ہماری خواہش ہے کہ الیکشن کمیشن, جس طرح آپ نے کہا کہ فیاضی سے مظاہرہ کرتے ہوئے ہر کمپلیننٹ کی بات سنیں اور اس کو سب کے سامنے ایویڈنس کو رکھے تاکہ یہ ابہام نہ رہے اور ہم کسی نتیجے کی طرف آگے بڑھ سکیں. آپ کا بہت شکریہ, اور ہم شکر گزار ہیں فیفن کے, فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے, کہ جن کی وجہ سے اس قسم کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. لوگوں کو نہیں معلوم کہ قریباً 6000 لوگ جو ہیں وہ آپ کے ادارے کی طرف سے پورے پاکستان کے گرد و نواح میں مصروف تھے الیکشنز کو مانیٹرنگ کرنے میں, اور یہ وہ فریضہ ہے کہ جس کو سرکار کو اور دوسرے اداروں کو کرنا ہے, اور آپ کی بدولت ایک ایٹ این آرمز لینتھ اس کی آبزرویشن ہو رہی ہے الیکشنز کی, جس سے لوگوں کا اعتماد بڑھے گا. آپ کا اور فیفن کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو. خواتین و حضرات, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک باضابطہ طریقے سے فیفن یعنی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک پاکستان میں الیکشنز کو مانیٹر کرتا ہے, اور کسی ایٹمس لینتھ کی بنیاد پہ, یعنی کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, انڈیپینڈنٹلی وہ اس کو مانیٹر کرتا ہے اور پھر اپنی رپورٹ شائع کرتا ہے. ہم سنا کرتے تھے, جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا, کہ 19-20 کا فرق تو ہم نے جانا اور محاورتاً استعمال بھی کیا, لیکن اب پاکستان میں 19-20 کا فرق نہیں, اب پاکستان میں 45-47 کا فرق آ گیا ہے. اور وہ یہ کہ جو شے فارم 45 میں ہے وہی شے فارم 47 میں ہو, اور اگر اس میں کوئی کمی واقع ہے اور جن پارٹیوں کو اعتراض ہے, ہماری ان سے گزارش ہے کہ اپنے تمام تر ثبوت لے کر, ایویڈنس لے کر الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں اور اپنے ثبوت کو پیش کریں. اور ہماری گزارش ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ایک فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام جو شکایت کرنے والے ہیں, کمپلیننٹس ہیں, ان کی شکایتوں کو دیکھیں اور ایک ٹرانسپیرنٹ مینر میں, ایک ٹرانسپیرنٹ شفاف طریقے سے اس ڈسپیوٹ ریزولوشن کو لے کر چلیں تاکہ لوگوں کا پاکستان کے اداروں میں اور پاکستان کے الیکشن میں اعتماد بحال ہو. اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ.